अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस और बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ट्री ऑफ इस्लाम टीवी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। क़य्यमन, अल्लाह फरमाते हैं सीधा सीधा कलाम है, लियुंज़िरा बअसन, ताकि ये डरा दे। अल्लाह तूने इतना साफ सुथरा कलाम नाजिल क्यों किया? अल्लाह कहते हैं दो वजह से, बुरे लोगों को डराने के लिए, अच्छे लोगों को उम्मीदें दिलाने के लिए, ताकि बुरे लोग बुराई से बचें और अच्छे लोगों को मोटिवेशन मिले। ये दावा भी कुरान का कितना प्यारा और कितना साफ सुथरा है। बुराई को खत्म करना चाहता है कुरान, अच्छाई को प्रोमोट करना चाहता है। लियुंज़िरा बअसन शदीदन, हमने क्यों नाजिल किया? ताकि ये डरा दे शदीद अजाब से, मिन लदुन्हु, अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से डरा दे। वयुबश्शिरल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरियां सुना दे। कौन से ईमान वाले? अल्लज़ीना यामलूना सालिहात, जो अच्छे अमाल करते हैं। क्या खुशखबरी सुना दे? अन्न लहुम अजरन हसना, कि उनको अजर मिलेगा बहुत अच्छा, और ऐसा अजर मिलेगा माकिसीना फीही अबदा, रहेंगे उस अजर में वो हमेशा हमेशा। वयुंज़िरल्लज़ीना क़ालू, और ताकि ये कलाम डरा दे उन लोगों को, अल्लज़ीना क़ालू, जो कहते हैं इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। अल्लाह ने डराने का जिक्र दो दफा किया, इसलिए कि एक तो आम लोग जो बुरे होते हैं उनको डरा दे, और मुशरिकीन में खास तौर पर यह बुराई थी कि यहूदो नसारा की बातों में आके अल्लाह के लिए औलाद ठहरा लिया करते थे। वो फरिश्तों को बेटियां कह दिया, या ईसाइयों की बातों में आके अल्लाह के लिए औलाद ठहरा दी। तो इसलिए अल्लाह ने खास तौर पर उन मुशरिकीन और उन काफिरों का जिक्र किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के लिए औलाद ठहराते थे, कि उनको भी डरा दिया जाए। वयुंज़िरल्लज़ीना क़ालू, और डरा दे उन लोगों को जो कहते हैं इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने ठहरा ली है औलाद। सूरह कहफ भी मक्की सूरतों में से है ना, तो इसलिए में भी तौहीद का मजमून बहुत होगा। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, नहीं है इनके लिए इस दावे पर कोई दलील। वला लिआबाइहिम, और ना इनके बाप दादा के पास कोई दलील थी। ये अक्सर कहते थे ना, भाई ठीक है हमारे पास दलील नहीं है लेकिन हम अपने बाप दादा को फॉलो करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे बाप दादा के पास कौन से इस दावे की कोई दलील थी? और ये जुमला हल्का नहीं है। कबुरत कलिमतन, बहुत बड़ा है ये कलिमे के एतबार से। ऐसा कलिमा जो इनकी मुंह से निकलता है, मुंह से निकलने वाला कलिमा, ये बहुत बड़ा कलिमा है, बहुत भारी है जमीन और आसमान पर, कि अल्लाह के लिए औलाद ठहरा दी। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, नहीं बोलते ये लोग मगर निरा झूठ बोलते हैं ये। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि इतना सरी झूठ बोलते हैं और आपकी दावत इतनी वाज़ेह है, फिर भी ये ईमान नहीं लाते। तो ए नबी, कहीं ऐसा ना हो कि आप गम में अपनी जान ही ना हलाक कर बैठें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत घुटता था कि इतनी वाज़ेह बात मैं कर रहा हूं, इतना मेरे दावे में इतनी क्लियरिटी है, इसके बावजूद ये मानते क्यों नहीं है? तो गम से आपका सीना घुटता था। तो अल्लाह ने आपको बताया कि ये आपकी हालत ये हो गई है, शायद कि आप अपनी जान ही हलाक कर बैठें। देखें, अल्लाह का शायद, ये हमारी जबान में अल्लाह हमसे बात करते हैं ना, वरना अल्लाह के लिए तो शायद नहीं, अल्लाह के लिए जो चीज होती है यकीनी होती है। तो यहां शायद का मतलब क्या होगा कि कोई भी देखने वाला आपकी कंडीशन को देखे ना इस वक्त, तो वो कहेगा कि आपकी मौत ना वाक़ हो जाए, इतना गम है आपको। तो मकसद है गम की शिद्दत को बयान करना। तो अल्लाह फरमाते हैं शायद कि आप अपनी जान ही हलाक कर बैठे इनके पीछे, यानी इनके गम में। अगर ये लोग इस कुरान पर ईमान न लेकर आए, असफा, अफसोस और गम में आपकी जान ही कहीं आप हलाक न कर बैठे। फिर आगे अल्लाह बता रहे हैं कि ये ईमान क्यों नहीं लेकर आते। आप गम ना करें, आपकी दावत में कोई कमी नहीं, आपके दलाइल में कोई कमी नहीं। ईमान ना लाने की वजह हम बताते हैं क्या है। कुछ लोग लाएंगे, कुछ नहीं लेकर आएंगे। वजह क्या है वो हम बता रहे हैं अगली आयत में। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़, हमने बनाया है हर उस चीज को जो जमीन के ऊपर है, जीनत अल्लाह, जमीन के लिए, यानी जमीन वालों के लिए जीनत, अट्रैक्टिव बनाया हमने। जमीन उजड़ी हुई होती, किसी का दिल ही ना लगता जमीन में, तो सारे आखिरत ही की फिक्र में लग जाते। लेकिन जमीन में अट्रैक्शन ऐसी पैदा कर दी है कि ये अल्लाह से गाफिल करती है, हक से दूर करती है। हर आदमी इस जमीन की जीनत को हासिल करने की कोशिश करता है। जीनत वो चीज मा यतज़य्यन, जो मुज़य्यन होती है और जिसकी तरफ इंसान की अट्रैक्शन होती है, चाहे हकीकत में वो अट्रैक्शन के काबिल हो या ना हो। जैसे गंदगी का ढेर है, अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन आपने उसके ऊपर एक खूबसूरत मलमल का कपड़ा डाल के खुशबू छिड़क दी, तो अब वो देखने में भली लगने लगेगी। तो जो चीज देखने में भली लगती है उसको मुज़य्यन कहा जाता है, चाहे हकीकत में हो या ना हो। तो अल्लाह ने कहा कि हम हकीकत में जमीन अच्छी है या नहीं है, ये लोग इसको नहीं देखते, बस अट्रैक्टिव है।
اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف. حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا, کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے, تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے. لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے, تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے. آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے زینت اللہ, زمین کے لیے مزین. کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم, تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں, ایہم احسن عملا, کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے, کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی. اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے, اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے, منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے, سارے نیک بن جائیں, یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے ہیں چٹیل میدان. یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا, تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے, تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی, سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں, وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے, اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس. تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے, اور تب پوری ترقی جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں, ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم, قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا, جو قرآن کا اصل مقصود ہے. اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے. مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے, اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا, تم ان سے یہ سوال پوچھو, تم ان سے یہ سوال پوچھو. پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے, اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے, تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا. تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا, مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. ان میں 3 سوال تھے. ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا, ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ, غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے, یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے. اذ اول فتیتو, اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا, اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف, ایک بڑے غار کی طرف, فقالو, پھر کہنے لگے. اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا, تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا. بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا, جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے, اور 300 سال غار میں رہے, اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے, اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی, محبت کی, بس اتنا کافی تھا. لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں, ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں. اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے. یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو, اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے, پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا, اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا, اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے. تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا, چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے, تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا, ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے.
تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں. تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملے. اذا والفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں. تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں. ایک بات. نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے. نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں. نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں. نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. السلام علیکم. مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹری آف اسلام ٹی وی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے.